السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کی چند واقعات سناؤں گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دیا ہے۔ آپ کا ایک ایک طریقہ یعنی سنت اس ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ سفر تو تقریباً ہر شخص کرتا ہے۔ اگر ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر سفر کریں تو ہر قسم کے حادثے سے بچ جائیں۔ چند سال قبل PIA کے کافی حادثات ہوئے تو PI کی انتظامیہ کو سنت کے مطابق سفر کرنے کی ہدایت دی گئی، اور جب سفر کی دعا پڑھی جانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے PI کو بڑے حادثات سے محفوظ فرما لیا۔ چند مشاہدات پیش خدمت ہیں۔ میرے دوست کا حادثے میں محفوظ رہنا۔ ایک دفعہ میرے ایک دوست راجن پور سے ڈیرہ غازی خان بذریعہ بس سفر کر رہے تھے۔ سفر شروع کرتے وقت دعاؤں کا اہتمام کیا۔ دوران سفر بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ راستے میں بس کو حادثہ پیش آ گیا، بس الٹ گئی، ہر مسافر زخمی ہو گیا اور درد کی وجہ سے چیخ پکار سن کر جاگ اٹھے تو سوائے میرے دوست کے تمام مسافر زخمی تھے۔ انہوں نے الٹی ہوئی بس سے نکل کر دوسرے لوگوں کی مدد کی اور مسافروں کو اسپتال تک پہنچایا۔ اگر ہم سب ڈرائیور اور کلینڈر صاحبان کو سنت طریقے پر چلنے کی تاکید کریں اور طریقہ ٹریننگ کورس میں شامل کر لیں تو روزانہ کے حادثات سے شاید ہمیں نجات مل جائے۔ اصل میں ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی قدر نہیں، ورنہ ہم لوگ اپنی جان، مال، عزت بچانے کے لیے ان طریقوں پر مر مٹتے۔ فیصلہ آباد کا سفر۔ ایک دفعہ ملتان سے فیصلہ آباد بذریعہ کار ایک مریض کو دیکھنے کے لیے جانا پڑا۔ سفر کے شروع کرنے کے وقت سنت کے مطابق تمام دعائیں پڑھی گئی۔ مجھے اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ ہم سب روانہ ہو گئے۔ جنگ کے قریب بہت بارش تھی۔ کیچڑ کی وجہ سے کئی حادثات ہو چکے تھے۔ وہاں پر ایک پل تھا اور اس کے ارد گرد پانی بہت جمع تھا۔ ایک بس پل سے پھسل کر پانی میں گری ہوئی تھی۔ جو ہی ہماری کار پل کے قریب پہنچی تو پھسلنا شروع کر دیا۔ ڈرائیور سے میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا گاڑی پھسل رہی ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سامنے والے دکاندار شور مچا رہے تھے کہ مر گئے۔ گاڑی ایک گڑھے کی طرف جو پانی سے بھرا ہوا تھا جا رہی تھی۔ جب گاڑی گڑھے کے قریب پہنچی تو یکدم واپس ہو کر پل پر چڑھ گئی اور وہاں بند ہو گئی۔ ہم سب اللہ کے فضل سے محفوظ تھے۔ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور سمجھ میں نہ آتا تھا کہ گاڑی کو کس نے واپس کیا ہے اور پل پر کون لے گیا۔ ہم سب کو اس بات کا یقین تھا کہ سنت طریقے پر سفر کرنے کی وجہ سے ہم لوگ اس بڑے حادثے سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چل کر دونوں جہان کی کامیابی کا یقین عطا فرمایا، آمین۔ رات کا سفر۔ 1980 میں بھاولپور میں سروے کر رہا تھا۔ ایک رات اطلاع ملی کہ میرے والد صاحب راجن پور میں سخت بیمار ہو گئے۔ وہیں پر فوراً پہنچے۔ چنانچہ میں رات کے وقت ہی اہل و عیال سے روانہ ہو گیا۔ سفر کے وقت تمام دعائیں پڑھی۔ جب خانپور کے قریب پہنچے تو سڑک ٹوٹی ہوئی تھی اور تنگ تھی، گاڑیاں وقت سے گزر رہی تھی۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ میری کار ٹرک اور بس کے درمیان پھنس گئی۔ میں ڈرائیور کی بہت منت سماجت کی مگر کون سنتا ہے۔ ٹرک والے نے آ کر میری گاڑی پر ایک طرف سے دباؤ ڈالا تو ایک زبردست دھماکہ ہوا اور بچوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ یہ حالت دیکھ کر بس والا ٹرک والا دونوں بھاگ گئے۔ جب میں گاڑی سے نیچے اترا اور حالات کا جائزہ لیا تو سوائے تھوڑی سی خراش کے اور گاڑی کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے گاڑی کو چلایا تو چل پڑی اور ہم سب بخیریت منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ اتنے بڑے حادثے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے بچا لیا۔ پہاڑی کا سفر۔ چند سال قبل جماعت کے ساتھ ایک پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اور ہر قدم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ اکبر کہتے جا رہے تھے۔ یہ خطرناک سفر تھا کیونکہ پہاڑ کے نیچے دریا سندھ گزر رہا تھا۔ راستے میں کہ بارش کی وجہ سے پھسلن تھی۔ ہمارے ساتھ ایک بوڑھا پٹھان تھا جو سب سے آگے تھا اور اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتا جا رہا تھا۔
यकदम बूढ़े पठान का पाँव फिसला और उसने पहाड़ी के साथ नीचे लड़कना शुरू कर दिया। उसके गिरने को हम सब देख रहे थे और दरियाए सिंध में गिरने से सवाए बारी ताला के और कोई नहीं बचा सकता। यकदम हमने देखा कि वो एक पत्थर पर खड़ा हो गया और झाड़ी को पकड़ रखा है। हमने रस्सियाँ नीचे फेंकी और उसको आराम से ऊपर खींच लिया। नीचे दरियाए सिंध साफ नजर आ रहा था। जब ये बूढ़ा पठान वापस आ गया तो मैंने उसके सारे जिस्म का मुआयना किया तो सिवाय 2 जगह मामूली खराशों के बाकी उसका जिस्म पूरा सही सलामत था, हमारी तरह चल रहा था। मैंने उससे बच जाने की वजह पूछी तो फौरन बोला मैं सुन्नत के मुताबिक बुलंदी पर चढ़ रहा था और इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात। सुन्नत पर खाने को देखकर मुसलमान हो गया। मुल्तान की एक जमात काफ़ी अरसा पहले अमेरिका गई। काम से फारिग होकर खाना खाने के लिए दस्तरखान लगाया गया। उस अरसे में एक हबशी अमेरिकन आया। उसने अंग्रेज़ी में कहा कि मैं आपसे चंद सवालात करने आया हूँ। जमात के साथियों ने उसे खाने में शरीक किया और काफ़ी अकराम और मीठा खिलाया। जब वो खाने से फारिग हुआ तो कहा मुझे मुसलमान बना दे। जमात के साथियों ने कहा आप सवालात पूछने आए हैं। उसने जवाब दिया जिस सादगी और मोहब्बत से आपने खाना खिलाया है आज तक तो मेरी माँ ने भी कभी नहीं खिलाया। घर में हर एक की अलग-अलग प्लेट, अलग चम्मच, अलग कांटा और अलग गिलास है जिसमें कोई हाथ नहीं लगाता। उसमें सिर्फ मैं ही खाता हूँ। घर के तमाम अफराद हत्ता के वालिदैन भी मेरी चीज़ से दूर रहते हैं। यहाँ तो हम सब ने एक ही प्लेट में खाया और एक ही गिलास से पानी पिया। अगर इस्लाम यही है तो मुझे कबूल है। चुनाचे उसने मुसलमान होकर जमात के साथ कुछ वक्त लगाया और बहुत खुश था कि अल्लाह की ज़ात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बरकत से ईमान की दौलत से नवाजा। सुभान अल्लाह। तो देखा मेरे प्यारे बहन भाइयों, सुन्नत में कितनी बरकत है। अल्लाह पाक हमें सब मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बनाए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।